قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں بشیر نامی منافق نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چوری کر لی تھی. بشیر منافق کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایسا نوجوان تھا جو کرتا کچھ بھی نہیں تھا، البتہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا. جیسے آج کل ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے، کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، تقریباً یہی کیفیت اس شخص کی تھی. اور حدیث مبارکہ میں ایسے نوجوانوں کے بارے میں وعید آئی ہے کہ جو آدمی نوجوان ہو، صحت مند ہو اور وہ فارغ رہے، کچھ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ایسے شخص پر. اپنے آپ کو مصروف کرے، یا تو دین کے کام میں اس حد تک مصروف کر لے کہ اس کو دنیا کے کام کی فرصت نہ ملے، اور یا پھر دنیا کا کوئی کام کرے. فارغ رہنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے کام نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی تمام تر صلاحیت دین پر صرف کرتے تھے. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دین کے کام سے ان کو فرصت مل گئی ہو اور پھر وہ فارغ رہے ہوں اور انہوں نے دنیا کا کوئی کام نہ کیا ہو. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. دین کے کام میں لگے رہتے تھے. اگر کوئی فرصت ملتی تھی، اس وقت کوئی دینی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ دنیا کا کام کیا کرتے تھے. تو بہرحال حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے چچا کے گھر سے چوری ہوئی ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں، ان کے لیے آنا جانا مشکل ہے، ان کے منہ میں دانت بھی نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے مجھے اپنی جگہ بھیجا ہے، اور ہمیں شبہ ہے کہ بشیر نامی منافق نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے. ادھر منافقین کو پتہ چلا تو منافقین میں سے ایک شخص اسی قبیلے کا، جس قبیلے سے اس منافق کا تعلق تھا، بنو عبیرق، تو اسی قبیلے کا ایک شخص تھا، امیر اس کا نام تھا. اس کے گھر میں منافقین جمع ہوئے اور آپس میں منصوبہ بنایا، پروگرام ترتیب دیا کہ یہ معاملہ تو بڑی بدنامی کا ہے. چنانچہ اچھے کپڑے پہن کر اور ایک پورا وفد لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور اس منافق کی صفائیاں پیش کی کہ یہ تو ہم میں بہت صالح ہے، نیک ہے، اور یہ چوری کا کام نہیں کرتا. اور اس حد تک انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی یہی ہو گیا کہ یہ چور نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑا صدمہ ہوا اور روتے ہوئے واپس آ گئے، اور آ کر اپنے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہی ہو گیا ہے اور مجھے ہی ڈانٹ پڑ گئی ہے. تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدمے میں کہ کاش کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ لے کر گیا ہی نہ ہوتا، اور کوئی ایک لفظ بھی اس مقدمے کے حوالے سے آپ کے سامنے نہ بولا ہوتا کہ آپ کے ذہن میں میرے ہی بارے میں آ گیا ہے کہ شاید میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے.
تو اس کا بڑا صدمہ تھا ان کو۔ چنانچہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر یہ قرآن پاک کی آیات نازل کی، جس میں بات واضح ہو گئی کہ چور یہی منافق ہے۔ تو جس وقت وحی نازل ہوئی تو اب اس کو احساس ہوا کہ چوری تو پکڑی گئی، اللہ نے نامزد کر دیا ہے، اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہی، ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو یہ وہاں سے بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا گیا، اور ابھی تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اور وہاں پر جا کر ایک خاتون تھی، سلافہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ اس کے کوئی پرانے تعلقات، جان پہچان تھی، تو یہ اس کے گھر میں جا کر رہنے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کام کا عادی نہیں ہوتا وہ کسی بھی جگہ پر جا کے کام نہیں کرتا، تو وہاں پر بھی جا کر اس نے کوئی کام نہ کیا۔ تو خاتون نے اس کو کہا کہ ایسے گھر میں بٹھا کر تو میں تمہیں نہیں پال سکتی، جاؤ جا کر کماؤ، کما کر لاؤ، مجھے بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ۔ چنانچہ اب کما تو سکتا نہیں تھا، تو پھر اس نے ایک مکان میں وہاں پر بھی نقب لگا کر چوری کا پروگرام بنایا۔ نقب لگا رہا تھا کہ اوپر سے دیوار گری جس میں دب کے یہ مر گیا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدمہ اس نے پہنچایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اس سے انتقام لے لیا۔ اس لیے صلحاء کو، نیک لوگوں کو صدمہ پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب، حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے بیچ میں اس طریقے سے فیصلہ کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اللہ نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ دوسری جگہ پر اس کی وضاحتیں موجود ہیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ فیصلے حق کے مطابق ہونے چاہیے، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے، تحقیق کر کے، گہرائی تک پہنچنے کے بعد فیصلے کرنے چاہیے۔ اور یہ خائنین ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اس سے پہلے جو ہو چکا اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کی طرف سے وکالت نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً چوری کرنا اور جرائم کرنا اپنے آپ سے بھی خیانت ہے، دوسروں کے ساتھ تو خیانت ہے ہی، اپنے ساتھ بھی خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، یہ لوگ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، یہ منافقین لوگوں سے تو خوف کھاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، حیا محسوس کرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے۔ عام طور پر یہ سارا جو انہوں نے جھوٹ کا پلندہ ترتیب دیا، اس میں مقصد اپنی چوری کو چھپانا تھا، اور چوری کو چھپانے کی وجہ یہی تھی کہ اب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے چوری کی ہے تو آر محسوس ہوگی، شرم آئے گی۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، اور وہ مالک ذات جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اس سے ان کو ذرہ بر کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى، حالانکہ وہ اللہ ان کے اس وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں جب یہ رات کے وقت باتیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں ایسے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا،
اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چاہیے کہ جیسے لوگوں سے وہ شرم اور حیا محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس سے کہیں زیادہ شرم اور حیا محسوس کرنی چاہیے۔ ہر جرم سے پہلے اس بات کا خیال اور احساس دل میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، کل ہم نے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمہ طرح کے جرائم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔